السلام علیکم جی. گزشتہ دنوں سے بلکہ گزشتہ جب ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو کوئی 72 گھنٹے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے منصورہ میں جا کے جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس ٹاک بھی کی گئی. اس کو ہم باقاعدہ پریس کانفرنس تو نہیں کہہ سکتے لیکن پریس ٹاک کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر بلاول نے سنائی بھی اور پی ایم ایل این کو بھی تانے میں نے دیے. ٹھیک ہے، ہم نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا، دونوں پارٹیوں کا اپنا آپس کا معاملہ ہے، ہم اس کا تبصرہ تجزیہ تب کریں گے. اب اس کا جواب بھی نون لیگ نے ٹھیک ٹھاک دیا آگے سے، اگرچہ بڑا احمقانہ عمل تھا، ہم اس کی قطعاً اپروول نہیں کرتے. بلاول صاحب کا بھی قدم جو ہے اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں ذاتی طور پہ کہ اس وقت ملک کے اندر جمہوریت پسند قوتوں کو اختلافات ہوں بھی تو اسے باہر نہیں لانا چاہیے، انہیں اس کو اندر رکھنا چاہیے اور اندر بیٹھ کے ڈسکشن کرنی چاہیے، کیونکہ دوسرے تو پہلے ہی شیئر ہوئے ہوئے ہیں. تو خیر مسلم لیگ اس کے اوپر بہت بٹر تھی. ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ سیاسی طور پہ اپنے ایجنڈے کے ساتھ قریب آتے ہیں تو کچھ لو اور دو ہوتا ہے. مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ صرف دو ہی دو نہیں ہو سکتا، لینے کی بھی ہماری باری آ سکتی ہے. تو جب لینے کی باری آئی تو پیپلز پارٹی جو تھی وہ لڑ کے بیٹھ گئی. اب ظاہر ہے یہ دونوں پارٹیوں کا معاملہ، ہم تو اس کو آبزرو کر رہے ہیں، لیکن میڈیائی حوالے سے جو بات ہوئی وہ بات یہ تھی کہ ایک پرانا کلپ جو تھا وہ اٹھا کے پہلے وہ منسوب کیا جاتا رہا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے سراج الحق صاحب کے اوپر. اس وقت شاید اس کی تردید نہیں کی گئی کہ ہم جناب پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اس کا خاتمہ کریں گے، کرپشن کا خاتمہ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ کافی عرصہ مہینہ پہلے کی بات ہے. پیپلز پارٹی میں چونکہ اتنے بڑے فنکار نہیں ہیں، انہوں نے وہی کلپ پرانا اٹھایا، وہ جو ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں جے پی جی کہہ لیں، اس کو جے پیک کہہ لیں، وہ اٹھائی اور اس میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی جگہ پیپلز پارٹی کا نام لکھ کے تو اس کو شیئر کیا. اب یہ مختلف اطراف سے شیئر ہوا ہے. میں نے جب اس کے جا کے وہ بیک اینڈ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس کو شیئر اور پروموٹ کرنے والے کون ہیں، تو وہاں پہ ہمیں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم مشترکہ طور پہ مصروف عمل پائی گئی. ہم نے پھر بھی نہ اس کے اوپر کوئی لائک کیا نہ کومنٹ کیا، ہم دیکھتے رہے. رات گئے یعنی کہ اگر آپ کہہ دیں کہ منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو کوئی 11 بجے کے قریب جماعت اسلامی کی سوشل میڈیا ٹیم کو بھی ہوش آیا اور وہ اٹھے کہ ہاں ہم بھی ہوتے ہیں اور ہم نے اپنے ذاتی کاموں کے علاوہ کوئی جماعت کا کام بھی کرنا ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے ایک تردید جاری فرمائی. رات کے اتنے پچھلے پہر ویسے تردید جاری فرمانے کی ضرورت کیا تھی تاکہ کوئی نہ پڑھے. میں تو یہ انٹینشن کو دیکھ کے تو یہ کہنے میں حق بجانب ہوں نا کہ وہ اتنی رات گئے تردید اس لیے فرمائی گئی تاکہ کوئی پڑھ نہ سکے. تو خیر وہ تردید فرما دی گئی. جب کسی نے تردید فرما دی تو اس کا حق ہے کہ اس کی تردید کو ویسے ہی اس کو سمجھا جائے اور اس کو ویسے ہی جانا جائے اور اس کو ویسے ہی نشر کیا جائے. تو انہوں نے تردید فرما دی کہ جناب پوری ان کے ساتھ یہ مشترکہ ٹاک ہوئی تھی، اس کے اندر کوئی ایسی بات ہوئی نہیں. یہ تردید اس وقت جاری کی گئی جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے خبر چلوائی گئی کہ ہم نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو منع کر دیا ہے کہ وہ دوسرے سیاسی لیڈروں کے خلاف سخت باتیں نہ کریں. ٹھیک ہے، یعنی نرم باتیں کرنے کی اجازت ہے، بٹر جو ہے ان کو ریپلائیز نہ دیں، نرم باتیں کرنے کی اجازت ہے. تو اس کے بعد جو تھا کو تھوڑا سا یہ طوفان باد و بارہ تھما. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بلاول کی اس تردید کے بعد پھر جماعت اسلامی کی طرف سے یہ تردید آئی. اس وقت تک 48 گھنٹے خوب دھما چوکڑی مچ چکی ہوئی تھی، معاف کیجیے گا، اس وقت تک 48 گھنٹے تک خوب دھما چوکڑی مچ چکی ہوئی تھی، جماعت اسلامی کا بھد اڑایا جا چکا ہوا تھا. تو ایسی سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر سراج الحق صاحب کو کچھ غور کرنا چاہیے. میرا مطلب ہے کہ جو بھی ہے انہیں اس پہ اوپر کچھ غور کرنا چاہیے کہ جو اتنے لیٹ ریئیکٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا اور ٹویٹر کی آمد اور انسٹاگرام کے بعد تو یہ سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے نا. اور اگر آپ فل ٹائم ایک سوشل میڈیا ٹیم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ہیڈ ہونے کے سربراہ ہیں، دعوے دار ہیں، تو آپ کو اس حوالے سے اس کے اوپر پراپرلی ریئیکٹ کرنا چاہیے. بہت نرم الفاظ میں یہی عرض کر رہا ہوں، اس سے زیادہ. ظاہر ہے کہ جو پی ڈی ایم کے اندر کی نشریات تھیں یا جو پروسیڈنگز تھیں
وہ اب چونکہ سامنے لے آئے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، تو ان کو دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جب تقریر فرما رہے تھے جناب آصف علی زرداری صاحب، تو آصف علی زرداری صاحب جو ہے نا انہیں ان کی توجہ دلائی گئی کہ آپ کی تقریر کے باہر ٹکر چل رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کا جواب دیتے انہوں نے جو تھا وہ کہا کہ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے تو میں اس کی قربانی نہیں کر سکتا. اور جعلی صحافیان جو ہے نا، جعلا پن تو نہیں مرتا نا جی اندر سے ہمارے بہت محترم ہیں نصرت جاوید صاحب، لیکن ہے تو جعلے نا جی اندر سے. تو وہ لے کے دوڑ پڑے اور کالم شالم بھی لکھے گئے آج، اور ابھی مظہر عباس صاحب نے اس پہ اپنا حصہ ڈالنا ہے. لیکن انہوں نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی مرضی سے یہ ہو رہا تھا. ہم نے کچھ گھوڑے دوڑائے اور ایک صاحب سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں، ان کی طرف سے فرمائش آئی ہے کہ اس طرح کے کچھ ٹکر چلائے جائیں. اب یہ بہت بڑی بات کرنے لگا. تو انہوں نے کہا کہ صحافی ہمارے جو تھے وہ ایک بہت بڑے چینل میں اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں، اسٹوڈنٹ رہے ہوئے ہیں اپنے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو پریشان ہو گئے کہ یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے یہ ٹکر چل رہے ہیں. تو خیر میٹنگ جب شروع ہوئی تو ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے ان کو فون کر کے کہا کہ سر وہ ٹکر چلا دیں. انہوں نے کہا نہیں آپ کو پیپلز پارٹی کی طرف سے آئیں گے وہ چلائیے گا، ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے بائن ہی وہی ٹکرز انہی الفاظ کے اندر ہمیں فیڈ کر دیے گئے. ابھی اجلاس جاری تھا وہ ہم نے چلا دیے. اب یہ بات کوئی مجھے ہضم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا زرداری صاحب پی ڈی ایم کے اجلاس میں آنے سے پہلے کسی کو کچھ بتا کے آئے تھے؟ یہ میں بڑے رسپیکٹیبل انداز میں ایک پراپوزیشن بلڈ کر رہا ہوں کہ کسی کو کچھ بتا کے آئے تھے کہ جیسے ہی اجلاس شروع ہوگا تو اتنے کے بجے میری تقریر ہوگی تو اتنے بجے کر دیں؟ نہیں. اب ورسٹ فارم اس کی کیا ہے؟ کیا زرداری صاحب کسی سے بریفنگ لے کے آئے تھے؟ ٹھیک، یہ سوالات میں اٹھا رہا ہوں، میں فریم کر رہا ہوں، اس پہ گالیاں نہیں بکنی جالوں نے. اس سوال کا لاجک کے ساتھ جواب دینا. ان میں دونوں میں سے کوئی ایک پریپوزیشن ہو سکتی ہے نا. تو پھر ہم نے اپنے ایک اور سورس کو پتہ کیا تو اس نے کہا کہ ایک صاحب ہیں وہاں پہ، وہ ٹپیکل 2 نمبر لوگ جس طرح ان پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، اگرچہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی زرداری صاحب کی یا بلاول کے نزدیک نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ بڑے کرو آدمی ہیں تو ہر کام جو ہے وہ کر کے نا، مطلب اگر کسی جگہ پہ پیپلز پارٹی کے حق میں کسی رپورٹر نے یا پیپلز پارٹی کے حوالے سے کسی رپورٹر نے کوئی پازیٹیو بات کر دی ہے، وہ فوراً کہتے ہیں یہ میں نے کروایا. بلاول کو جا کے کہیں گے یہ میں نے کروایا. تو سٹائل نا سے سمجھ جائیے گا، وہ جو میں نے کروایا ہے نا یہ بیسیکلی اس کی کارروائی ہے. اور اس نے پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی لیڈر کا موبائل استعمال کیا جب اس نے لائیو اندر کی کارروائی باہر دکھا دی. تو وہ جو صاحب ہیں وہ بھی اندر سے تھوڑے سے جعلی ہی ہیں ویسے. وہ کہنے لگے بیسیکلی کلپریٹ وہ ہے کیونکہ اس کو اپنی اہمیت برقرار رکھنی ہے اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. موصوف ملازم ہیں وہ 70 کلفٹن کے اور باقاعدہ تنخواہ دار ہیں، اور وہ اس مقام پہ مختلف لوگوں کی سفارشیں کندھے استعمال کر کے پہنچے ہیں، اگرچہ ان کی پہلے انٹری بین تھی اور ان کی ایکسیپٹیبلٹی موجود نہیں تھی. پی ایم ایل این کے اندر سے، اب یہ تو ہو گیا نا پیپلز پارٹی کا ذرا، تو اب ذرا پی ایم ایل این کے اندر سے ایک انتہائی عقل مند، آپ نے اس کا الٹ سمجھنا ہے، عقل مند خاتون ہے. وہ لمز گریجویٹ ہیں اور سیلفی گروپ ان کو کہا جاتا ہے، سیلفی گروپ کی سربراہ ہیں، اور وہ مریم کے دائیں بائیں پائی جاتی ہیں. چونکہ مریم بی بی کو بھی ذرا وہ ٹائٹ جین والی خواتین جو ان کے ارد گرد پائی جائیں، لمبا کرتا ٹائٹ جین ہے، لو نیک، تو وہ ذرا اس کے حوالے سے ذرا بندہ جو ہے وہ بڑی انسپائر کرتی ہیں، بڑی امپریس کرتی ہیں. تو انہوں نے اس موقع کے اوپر انتہائی احمقانہ قسم کے پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید شروع کر دی. نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ تو میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر آپ نے تنقید بھی کرنی ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر الفاظ کا استعمال ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، اور زیادہ اچھے الفاظ کے اندر، زیادہ میننگ فل الفاظ کے اندر، جن میں سے 2 یا 3 یا 4 مطالب نہ نکالے جا سکتے ہوں، ان میں تنقید ہوئی نہیں چاہیے تھی. پاکستان کے اندر کسی بھی جمہوری قوت کا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ رہی ہے،
اس کا ہلکا سا بھی نقصان جو ہے وہ مجھے اپنا ذاتی نقصان محسوس ہوتا ہے. تو اس لیے دونوں طرف سے جو بے احتیاطی برتی گئی ہے اس بے احتیاطی کے اوپر شدید الفاظ کے اندر تنقید کرنا ضروری ہے. میں تو بزرگانہ شفقت میں توجہ دلا رہا ہوں, اس کے اوپر دونوں کی چھترول ہونی چاہیے. لیکن پھر بندہ سوچتا ہے یار کہ ان کی چھترول کے لیے 5ویں پشت کے دوغلی ابلاغی جنگ کے 8,000 ملازمین رکھے گئے ہوئے ہیں. ان کی چھترول کے لیے یہ جو جتنے بھی حکومتی چینلز ہیں ان کے سوشل میڈیا کے سارے سیل لگے ہوئے ہیں, تو ہماری کوئی کسر رہ جاتی ہے ان کی چھترول کرنے میں. تو بزرگانہ شفقت سے ان کی توجہ دلائی جائے کہ بھائی جان یہ حماقت نہ کیجیے, اور خاص طور پہ اس وقت تو بالکل بھی نہ کیجیے. آپس کے جو معاملات ہوں گے اس کو بعد میں سیٹل کر لیں گے. اپنے اپنے بائسز اپنے دل میں رکھیے, اپنے اپنے آرگومنٹ اپنے ساتھ رکھیے, لیکن یہ ان آرگومنٹ کا کہ بیان کا وقت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہینڈ ہوا ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ اس کا چھن گیا ہے, اس کا کلپنا بنتا ہے, اس کا پٹنا بنتا ہے. لیکن پی ایم ایل این کو نا مطلب اتنے سال گالیاں برداشت کی ہیں, اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے گالیاں برداشت کی ہیں, تو چند دن اور کر لیں. آپ کا ورکر تو نہیں نا ٹوٹا آپ سے, ٹھیک ہے نا, آپ کا ورکر تو آپ کے ساتھ, آپ کا ہمدرد آپ کے ساتھ, آپ کا ووٹر آپ کے ساتھ جڑا رہا, بلکہ مزید کشش کے ساتھ وہ واپس آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ ایک کہانی تھی جو ہم نے آپ کو سنانی تھی, اور اس لیے ہم نے کہا کہ تھوڑی سی توجہ جو ہے وہ پاکستان کی جمہوری قوتوں کی اس طرف دلوائی جائے. بہت ساری اور بھی جمہوری قوتیں ہیں, انہوں نے اس موضوع کے اوپر گفتگو نہیں کی. پی ڈی ایم نے رہنا ہے پھر بھی, نہیں رہنا پھر بھی, علیحدگی ہونی ہے تو وہ بھی اچھے نوٹ کے اوپر ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ پی ڈی ایم سے نکلنے کے اگلے دن بعد جو ہے وہ کھڑی ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے. اس لیے جو ہے اس کو دھکیل کے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں نہ ڈالا جائے. ہو سکتا ہے گود پہلے ہی آکوپائیڈ ہے, ہو سکتا ہے اس کے لیے گود میں جگہ ہی نہ ہو, اور ہو سکتا ہے اب دیکھیں نا عظمت سعید صاحب نے اس میں سے جو کچھ نکالا ہے وہ تو زرداری نکالا ہے, وہ براڈ شیٹ والی انکوائری میں سے, ٹھیک ہے نا. تو زرداری صاحب کی وہ ایکسیپٹیبلٹی ادھر نہیں ہے. گھوم پھر کے انہوں نے اگر وہ پی ڈی ایم میں نہیں ہوں گے تو وہ دوسری جگہ پہ کھڑے ہو کے تو وہ بات کر رہے ہوں گے. تو اس لیے بھائی جان ان کو اتنا گالم گلوچ نہ فرمائیے. نون لیگ کے لوگوں سے التماس ہے, ان کو مطلب نظر انداز کر دیجئے. نظر انداز کرنا بھی ایک بہت بڑی حکمت ہوتی ہے. یہ تھی جی کچھ گزارشات, آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہم اس پاکستان کے اندر گزشتہ 10 سال سے بلکہ 11 سال سے ایک پروگرام کر رہے ہیں دادا پوتا شو کے نام سے, جو اکانومی کا پروگرام ہوتا ہے. پہلے یہ ریڈیو پہ ہوتا تھا, پھر یہ واٹس ایپ پہ گیا, اور اب یوٹیوب پہ ہم اس کو کچھ دنوں سے لے آئے ہوئے ہیں. یہ آپ کی توجہ کا منظر ہے. ہم پیور اکانومی, پولیٹیکل اکانومی ڈسکس کرتے ہیں. پالیٹکس کے وہ ڈیسیجن جو اکانومی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں ان کا ایک پریگمیٹک اور تجزیہ پیش کرتے ہیں. اس کو بھی لائک کر لیں, سبسکرائب کر لیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.